میرا نام عبیرہ ہے اور میں UK میں رہتی ہوں۔ لوگ مجھے بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں مگر شاید میں دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی ہوں۔ کئی سال پہلے جب میں آزاد کشمیر میں تھی تو ایک لڑکے سے فیس بک پر میری دوستی ہو گئی۔ اس کا نام ارحم تھا۔ وہ بہت ہی سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ تب میں اپنی فیملی کے ساتھ شہر میں رہتی تھی جبکہ وہ لڑکا ہمارے آبائی گاؤں میں رہتا تھا۔ دوستی کے بعد ہم ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرنے لگے اور ایک دن ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو آخر تک چلنا ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا میں اپنی آخری سانس تک تم سے محبت کروں گی۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ وہ میری بہت کیئر کرتا اور میرے ناراض ہو جانے پر مجھے مناتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے گھر میں رشتے آنے لگے مگر میں انکار کرتی گئی کیونکہ میں ارحم کے علاوہ کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تب میں نے ارحم سے بات کی کہ رشتہ بھیج دو مگر اس نے کہا کہ میرے ابو ابھی باہر کے ملک ہیں اور جب وہ واپس آئیں گے تو میں رشتہ بھیج دوں گا۔ پھر ایک رشتہ آیا تو میرے ابو بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ میرے ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ تھا۔ میں نے انکار کر دیا مگر ابو نے میری بہت منتیں کی اور آخر مجھے اپنے باپ کی خوشی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینی پڑی اور میں نے وہاں شادی کر لی۔ مگر شادی کے بعد میری زندگی بہت مشکل ہو گئی کیونکہ میری جس انسان سے شادی ہوئی وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اپنے باپ کی خوشی کے لیے کی تھی۔ میں اپنا گزرا کل بھول کر اپنے شوہر کی وفادار ہو گئی لیکن میرا شوہر میرے گزرے کل کو نہیں بھول پایا۔ اسی لیے اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ساس اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی بلکہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اور پھر میری شادی کے 3 مہینوں بعد میرے شوہر نے مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا اور پھر 2 دنوں بعد مجھے طلاق بھیج دی۔ مجھے طلاق دینے کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی آخر میری غلطی کیا ہے۔ میرے ابو میرے سامنے نہیں آتے تھے کیونکہ وہ اپنی فیملی سے شرمندہ تھے۔ پھر لوگوں اور رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ میری اپنی بھابھی مجھے طعنے دیتی کہ ابھی تو تمہاری شادی کے قرضے نہیں اترے اور تم طلاق لے کر بھی آ گئی ہو۔ پھر میری زندگی میں ارحم واپس آ گیا اور وہ مجھے حوصلہ دینے لگا۔ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ 1 سال گزر گیا اور ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ارحم کے والد ملک واپس آ رہے تھے اور ان کے آتے ہی ارحم نے ہمارے گھر انہیں رشتے کے لیے بھیجنا تھا۔ لیکن قسمت نے یہاں بھی میرے ساتھ ظلم کیا کیونکہ
ارحم کے والد واپسی آتے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ارحم کو کئی دنوں تک اپنا ہوش ہی نہ رہا، اور جب ہوش سنبھالا تو گھر کی ذمہ داریاں اس کے سر پر تھیں۔ پھر جیسے تیسے کر کے ارحم نے اپنے گھر کی کفالت سنبھال لی۔ وہ ذمہ داریوں میں ایسا پڑا کہ اسے خود کی پرواہ نہ رہی۔ کچھ وقت کے بعد اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کی۔ اس کی بہن کی شادی کے بعد میں نے ارحم سے ہماری شادی کی بات کی، تو اس نے کہا کہ ابھی میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے تو میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دوں گا۔ پھر میرے گھر دوبارہ رشتے آنے لگے، مگر میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں نے ارحم کی بہت منتیں کی، مگر اس نے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے نہیں بھیجا۔ پھر ایک UK سے رشتہ آیا تو میرے امی ابو میری منتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے۔ مجھے مجبوراً ہاں کرنی پڑی، اور ایک بار پھر میں کسی اور کی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں UK آ گئی، اور یہاں آ کر مجھے معلوم چلا کہ میرے شوہر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک الگ ہی دنیا ہے جس میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس سے نہ دکھ کی بات کر سکتی ہوں، نہ ہی سکھ کی۔ گھر میں میری حیثیت ایک نوکرانی کے جتنی ہے۔ ایک مہینہ پہلے ہی میری ارحم سے دوبارہ بات ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سارے دکھ اس سے شیئر کیے تو اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، مگر اب ایک ہفتہ پہلے ہی اس کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ جیسے میں کسی کی ہو گئی، ویسے ہی میرا ارحم بھی کسی کا ہو گیا۔ آج سوچتی ہوں کاش میں اپنے والدین کی نہ مانتی، بلکہ اپنے دل کی سنتی، تو آج میں اور ارحم ساتھ ہوتے۔ کاش میں انتظار کرتی تو آج میری بھی زندگی میں سکون ہوتا، کیونکہ ارحم کے بغیر میری زندگی میں سکون ممکن نہیں۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور ارحم کی یادوں میں روتی رہتی ہوں۔